نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پوائنٹ دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، اس کا ہم ترجمہ اور اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور بعض علماء نے ان کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نکات پیش کیے ہیں، مگر وہ محض فنی کاوش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اب ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ہدایت دو طرح کی۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی راہبر کے کہنے پر چلنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب سے کیا مراد ہے کہ وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ حدیث جبریل میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ہدایت کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے، یعنی ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو خرچ کرنی چاہیے؟ اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے، مثلا مال و اولاد ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کریں، مال ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ علم و عقل، اب اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کی قوت دی ہے، تو اس کو ہم لوگ سیکھیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھائیں، اور جب تک صحت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زندگی کو بہترین نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ خواہ وہ قرآن ہو یا سنت، کیونکہ دونوں کو اللہ نے اتارا ہے۔ اب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا۔ سورۃ النساء میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ کی طرف یہ حکمت والی کتاب نازل کی ہے۔ اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں۔ البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے عقائد در حقیقت اوہام و خرافات پر مبنی ہیں، مثلاً یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، یعنی وہی متقی جن میں یہ اوصاف ہوں گے رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت بھی دے گا اور جنت بھی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد تمام کفار نہیں، صرف وہ لوگ مراد ہیں جو بعض کا انکار کرتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم انہیں نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی؟ کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے، فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے اور استغفار کرے توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کی دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اس سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان اور 2 آیات میں کھلے کافروں کے ذکر کے بعد منافقین کی خصلتوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک اور اس کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ منافقین منہ پہ کچھ ہے لیکن اندر باطن ان کا اور ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اس خود فریبی کا شعور ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کن لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں،
یعنی ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں نفاق کے مرض میں مبتلا ہے جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلاً جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی اور بدزبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم میں تو کوئی منافقت والی صفت تو نہیں نہ پائی جاتی، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔